الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایمان والو، اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو اور سیدھی بات کیا کرو. وہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو یقیناً وہ بڑی مراد پائے گا. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت اختیار کرے گا اور ایمان والوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلے گا تو ہم اس کو جانے دیں گے ادھر ہی جس راستے پر وہ چل رہا ہے، اور بالآخر اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے کئی مہینوں سے جمعۃ المبارک کے ان خطبات میں اتباع اور اطاعت رسول کے سلسلے میں گفتگو آپ حضرات سن رہے ہیں. دین سارے کا سارا اتباع رسول کا نام ہے. کم ہو یا زیادہ، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جو آپ سے ثابت نہیں
اور آپ کے ڈائریکٹ شاگردوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ کام نہیں کیا، وہ دین نہیں ہے۔ کوئی کام کتنا ہی مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے، اس پر دین کا رنگ چڑھا کر پیش کیا جائے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور آپ کی تعلیمات نام ہے آپ کے ارشادات کا اور آپ کے اپنے عمل کا، خود کر کے دکھایا ہے یا اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ کے سامنے کسی نے کام کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، نکیر نہیں فرمائی، اس سارے کی ساری صورتحال کا نام دین ہے۔ محدثین نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمایا، حدیث کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی کہ حدیث رسول سے کیا مراد ہے، تو وہ لکھتے ہیں ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما قرر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ دین ہے، یہ حدیث ہے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ حدیث ہے، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی اور نے کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی اس کو کنفرم کر دیا، وہ دین ہے۔ ان تینوں حالتوں کے علاوہ دین نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے، دین اتباع کا نام ہے، ابتداء کا نہیں۔ ابتداء کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے گھڑ لینے کا نام دین نہیں ہے۔ اتباع کا معنی یہ ہے کہ نبی کے پیروی، نبی کے نقش قدم پر چلنا ہی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی۔ پہلے میں حدیث کی کتابوں سے ایک دو روایتیں نقل کر کے لایا ہوں، وہ سنا دوں اور اس کے بعد پھر حدیث کی ایک کتاب ہے ابو داؤد، اس نام سے دو کتابیں ہیں، ایک سنن ابو داؤد ہے، ایک ابو داؤد طیالسی۔ 3 صدی ہجری کے ابتداء میں، یہ یوں سمجھے کہ 2 صدی ہجری کے محدث ہیں۔ علماء فرق بتانے کے لیے یوں کہہ دیتے ہیں ابو داؤد طیالسی۔ اس کے بالکل ابتداء میں صفحہ 33 پر یہ روایت نقل کی ہے، ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد، پروردگار عالم نے اپنی مخلوق بندوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، فاختار محمدن، تو ساری مخلوق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا، فبعثہ برسالاتہ، اور پھر آپ کا انتخاب اس انداز سے فرمایا کہ آپ کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے مامور کر دیا، وانتخبہ بعلمہ، اور ان کا انتخاب اللہ نے اپنے علم کامل کے ساتھ کیا ہے۔ یہ علم کامل کا جو جملہ ہے اس میں راز یہ ہے کہ اللہ کا ہر انتخاب اس کے علم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس کا انتخاب علم کے ساتھ نہ ہو، کامل علم نہ ہو انتخاب کرنے والا، تو بعض اوقات وہ انتخاب پر پورا اترتا نہیں، اس کو پھر معزول کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آئے روز آپ اپنے دور میں حکومتوں کے حالات دیکھتے ہیں،
وزیر چنتے ہیں پھر ان کو معزول کر دیتے ہیں، مشیر منتخب کرتے ہیں پھر ان کو معزول کر دیتے ہیں جب معیار پر نہیں اترتے، اس لیے کہ ناقص علم کے ساتھ ان کا انتخاب ہوتا ہے اور پوری طرح یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آگے جا کر انہوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے ان کا معزول کرنا مجبوری بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ جب انتخاب کرتے ہیں تو اپنے علم کے ساتھ انتخاب کرتے ہیں، علم کامل، پھر معزول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ جس کو اللہ نے پیغمبر منتخب کر دیا پھر اس کو معزول نہیں کیا۔ مثال کے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ ہیں، اللہ نے کسی خاص حکمت کے ساتھ ان کو اٹھا لیا، وہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو صاحب کتاب بنایا، انجیل ان کو عطا کی، لیکن جب سے اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا تب سے اللہ ان سے رسالت کا کام نہیں لے رہے۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں اپنے نبی کو یا رسول کو، وہ کام ان سے نہیں لیا جا رہا، لیکن ان کو معزول نہیں کیا۔ وہ جو زمین پر تھے تو اللہ کا نبی اور رسول تھے، وہاں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہے کہ علم کامل کے ساتھ ان کا انتخاب فرمایا۔ آگے لکھتے ہیں ثم نظر فی قلوب الناس، پھر اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں دوبارہ جھانک کر دیکھا، فاختار لہ اصحابہ، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کے لیے نبی کے صحابہ کو منتخب کیا۔ صحابہ بھی اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا وہ مرتد کبھی نہیں ہوا۔ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ صحابی وہ بنتا ہے جو نبی کو کے چہرے انور کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، پھر زندگی کی آخری سانس تک وہ صحابی رہتا ہے۔ لیکن کسی نے جھوٹا کلمہ پڑھا دھوکہ دینے کے لیے، ظاہر میں کلمہ پڑھا لیکن اندر سے ایمان نہیں لایا، وہ منافق ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں، وہ صحابی نہیں کہلاتا۔ یہی وجہ کہ عبداللہ بن ابی کو کوئی صحابی نہیں کہتا، کلمہ پڑھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول اللہ کو روزانہ صبح شام دیکھتا ہی نہیں تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا اور مسجد نبی میں نمازیں پڑھتا تھا، لیکن دنیا کا کوئی مسلمان نہیں کہہ کہ عبداللہ بن ابی صحابی تھا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، صحابہ کے صفوں میں رہنے کے باوجود وہ صحابی نہیں، اس لیے کہ ایمان کا تعلق صرف زبان سے نہیں دل سے بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دوبارہ اپنے مخلوق کے دلوں میں دیکھا تو اللہ نے پھر کچھ انسانوں کا انتخاب فرمایا، ان کو نبی کا صحابی بنایا۔ فجعلہم انصار دین ہی، ان صحابہ کو اللہ نے نبی کے دین کے مددگار اور معاون بنایا، ووزراءہ، اور ان کا وزیر بنایا۔ وزیر کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، نہیں سمجھتے آپ جب تک عربی زبان سے آگاہ نہ ہو۔ وزیر وزر سے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر وہ ہوتا ہے جو وزیر اعظم کے بوجھ کو تقسیم کر لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، مختلف کاموں کے ذمہ داری ان کو سونپ دی جاتی ہیں، یہ ہے معنی وزیر کا۔ جو وزیر اعظم یا حکمران اعلیٰ وزیر اعظم یا حکمران اعلیٰ جو ہوتے ہیں ان کے ذمے نظام حکومت کے تمام شعبہ جات ہوتے ہیں، پھر اپنے ان شعبوں کو یا اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے وہ وزیر منتخب کرتے ہیں، ان کو وزیر کہتے ہیں، یعنی وہ بوجھ اٹھا لیا انہوں نے، یہ وزر سے ہے۔
قرآن میں آتے نا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ نہیں اٹھا سکے گا کہ یا اللہ اس کے گناہ مجھ پر لاد دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عربی زبان ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عربی زبان کی لذتوں سے آشنا کرے، اس کی باریکیاں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ تو صحابہ اکرام کو منتخب کیا، وہ دین کے مددگار بنائے، وزیر بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہر نبی کے زمین پر بھی وزیر ہوتے ہیں اور آسمان میں بھی۔ اما وزیرایا فی الارض، میرے وزیر زمین میں فابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر ہیں، وہ وزیر آیا فی السماء، اور آسمان میں میرے وزیر جبریل اور میکائیل۔ تو اللہ نے منتخب کیا، دین کے مددگار بنایا اور ان کے وزیر بنایا۔ فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے منتخب فرمایا اور آپ کے وزیر بنایا اور دین کے مددگار بنایا، ان کو اللہ نے ظاہر بات اتنا صاف اور پاک بنایا کہ یہ جس کو اچھا کہیں گے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، جس کو برا کہیں گے وہ اللہ کے نزدیک برا ہے۔ ایک دوسری روایت جو عبداللہ بن مسعود سے ہے، مشکات کے شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت پر کو مضبوطی سے تھام لینا، اس عنوان کے ذیل میں یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں سے کوئی شخص بھی دین کا راستہ چلنا چاہتا ہے تو پھر ان کا راستہ اختیار کرو جو پہلے گزر چکے ہیں، مراد صحابہ اکرام۔ فإن الحي لا تؤمن على الفتنہ، اب تمہارے زمانے کے اندر کتنے بھی نیک لوگ کیوں نہ ہو، لیکن فتنے سے محفوظ وہ بھی نہیں، کسی وقت بھی ابلیس ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اولئک اصحاب محمد، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے، ابرها قلوبا، بڑے پاک دل والے، واعمقها علما، ان کا علم بہت گہرا تھا، واقلها تکلفا، اور کسی قسم کی بناوٹ تکلف سے وہ بالا تر تھے۔ یہ جو اقلها تکلفا کے الفاظ ہیں، اس پر ملا علی قاری اب سے 400 سال پہلے ایک حنفی عالم گزرے ہیں مکہ معظمہ میں، وہ ہرات کے رہنے والے تھے، افغانستان میں ایک علاقہ ہے صوبہ ہرات، اور اسی زمانے میں پھر وہ مکہ معظم منتقل، ساری زندگی وہیں گزاری، بہت بڑے انسان تھے، لوگ ان کو 10ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں علماء، بے شمار کتابیں لکھی انہوں نے، سب سے مشہور کتاب ان کی مشکات کی شرح ہے مرقات۔ تو مشکات کی اس روایت کے اندر اس لفظ پر اقلها تکلفا پر لکھا ہے کہ وہ تکلفات سے بالکل بالا تھے۔ فرماتے تھے کہ وہ اللہ کا جب ذکر کرتے تھے تو تنہائیوں میں بیٹھ کر کرتے تھے، کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلتا تھا، چلا چلا کر ذکر نہیں کرتے تھے۔ یہ ملا علی قاری نے اقلها تکلفا پر لکھا ہے، اور واقعتاً جو انفرادی عبادت ہے اس کو جتنا بھی انسان چھپا کر کرے تو زیادہ بہتر ہے، کہ کسی قسم کی بناوٹ، کسی قسم کی تصنع یا ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ جذبہ دے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، ان سب لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، ولاقامت دین ہی، اور دین کے قائم کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ فاعرفوا لہم فضلہم، مسلمانوں پھر ان کی فضیلت کو مانو سمجھو، واتبعوہم، اور ان کی پیروی اختیار کرو، وتمسکوا بما استطعتم، اور جس قدر تم سے ہو سکے ان کا طریقوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو، من اخلاقہم، ان کے اخلاقیات، وسیرہم، ان کے سیرت،
فإنهم كانوا على الهدى المستقیم، وہ سیدھے راستے پر تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ عبداللہ بن مسعود کون تھے۔ خیر سن تو چکے ہیں آپ اس سے پہلے بھی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو جس مجلس میں صحابہ اکرام کے چند افراد بیٹھے تھے، فرمایا حضور نے کہ تم میں سے میرے ساتھ جانے کے لیے وہ شخص تیار ہو جائے جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر غرور تکبر نہ ہو۔ سارے اپنے آپ کو ٹٹولنے لگے، کیفیت دیکھنے لگے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کے صحبت کے لیے چن لیا تھا ان میں سے ہر ایک ہیرا تھا، لیکن اب اس انتظار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت کس کو حکم دیں گے آؤ میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے تو عبداللہ بن مسعود آواز دی، ابن مسعود آؤ میرے ساتھ چلو۔ اس سے علماء نے یہ بات نکالی کہ ابن مسعود وہ ہے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کے مطابق اس کے جسم کے کسی حصے کے اندر غرور تکبر کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ چنانچہ پھر نبی کی زبان مبارک سے ان کے بارے میں یہ نکلا، جس کو عبداللہ بن مسعود تمہارے لیے پسند کرے میں بھی پسند کرتا ہوں، جس کو ابن مسعود نہ پسند کرے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ ان مجالس میں کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی گردن کاٹنے کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ پتہ ہے نا آپ کا ابو جہل کہاں مردار ہوا تھا؟ غزوہ بدر میں۔ تکبر کا پیکر جو 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا اور گانے بجانے والیاں بھی ساتھ لایا تھا اور اونٹ اور کھانے پینے کا تمام ساز و سامان کہ مسلمانوں کو صف آسی سے مٹانے کے بعد پھر وہاں 3 دن جشن منائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور محفل موسیقی قائم ہوگی۔ محفل موسیقی کیا ہے وہ صف ماتم بچ گئی۔ صحابہ کتنے تھے؟ اپنے ماضی سے آگاہ رہنا چاہیے میرے دوستو۔ صحابہ کتنے تھے؟ 313۔ شہید کتنے ہوئے؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ صحابہ کے پاس ہتھیار کتنے تھے؟ صرف 8 تلواریں۔ اور ابو جہل اینڈ کمپنی کے پاس سب کچھ تھا اس زمانے کے لحاظ سے۔ 1000 کا لشکر، کیل کانٹے سے لیس، صحابہ 313، اور میں کہا کرتا ہوں ان کے پاس ڈنڈے بھی نہیں تھے۔ 6 زریں تھیں، زرہ اس کو کہتے ہیں جو پہنتے ہیں تاکہ دوسرے کے دشمن کا تیر اثر نہ کرے، اور 8 تلواریں تھیں، بس سوائے اللہ کی ذات کے بھروسے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی پر تو اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بدر کے میدان میں تمہاری مدد کر چکا ہوں، تم بہت کمزور تھے۔ پھر اللہ نے مدد کی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا صرف 14 مسلمان شہید ہیں۔ ان شہداء کا میدان بدر آپ حضرات میں گئے ہوں گے، مجھے اللہ پاک نے بارہا جانے کی توفیق دی، اور میں نے صرف وہاں جا کر کئی بار ان ناموں کو دیکھا، بلکہ اپنے موبائل کے اندر وہ تصویریں محفوظ کر کے لے آئے ان کے ناموں کی۔ بڑے بڑے کتبے لگے ہوئے ہیں کہ اس مقام پر یہ صحابہ شہید ہوئے تھے۔ وہ مسجد عریش جہاں رسول اللہ نے اپنا خیمہ لگایا تھا وہ مسجد بن گئی ہے، باقاعدہ اس کا نام مسجد عریش۔ اللہ آپ کو بھی وہاں جانے کی توفیق دے، جائیں تو ضرور غور سے دیکھیں۔ 70 کافر ابو جہل سمیت خاک اور خون میں تڑپنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ ان اموات کے اندر، مشرکین کے اندر ابو جہل نظر آئے تو اس کا سر کاٹ کر لاؤ، اور کسی کا سر نہیں کاٹا۔ اب اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں ایسا کیا، وہ پیغمبر کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
عبداللہ مسعود کا کیوں انتخاب فرمایا، کسی دوسرے کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں بھیجا؟ حضرت عمر کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس پر علماء نے بحث کی اور فرماتے ہیں کہ ابو جہل وہ تھا جس کے پیر کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ہر رگ کے اندر اور ہر بال کے نیچے غرور و تکبر تھا، مجسم تکبر. اور ابن مسعود وہ تھے جو مجسم عاجزی تواضع. اللہ یہ مجھے مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے 42 سال پہلے درس بخاری میں مولانا ادریس صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا جو ذہن کے اندر محفوظ رہ گیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عاجزی کے ہاتھوں سے تکبر کی گردن کٹواتے ہیں، اور کٹوائی پھر. یہ تو سن چکے ہیں عبداللہ بن مسعود جس وقت گئے دیکھا تو ابو جہل پڑا تھا، زندگی کچھ آثار باقی تھے، جاتا ہی اس کے سینے پر چڑھ گئے. دیکھیں مر رہا ہے وہ ظالم تو تب بھی غرور تکبر کا جملہ کہتا ہے، کہتے ہو چرواہے کے بچے، یعنی حقارت کا جملہ اس نے تب بھی ابن مسعود کے لیے استعمال. اور چرواہے کے بیٹے، تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا. سرداری کا جو خمار تھا ابھی بھی نہیں اترا.